مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج 15ویں پارے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی. 15ویں پارے میں 2 سورتیں ہیں، ایک ہے سورہ بنی اسرائیل اور ایک ہے سورہ کہف. سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے اور سورہ کہف مکمل نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے. نبوت کے 12ویں سال تاجدار کائنات علیہ السلام معراج سے نوازے گئے تھے 27 رجب المرجب کو. اچھا، کلام مجید میں مکہ مکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس تک یہ سفر معراج تو ثابت ہے. اب اگر کوئی معراج کا سرے سے ہی انکار کر دے کہ یہ ہے ہی نہیں، ایک من گھڑت ہے، تب تو پھر وہ اس انسان کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. چونکہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک اس کا ثبوت کلام مجید سے ملتا ہے. من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی. کلام مجید کے کسی بھی آیت کا منکر ہونا یہ اس انسان کے کافر ہونے کے لیے دلیل ہے. تو کوئی اگر سفر معراج کا سرے سے ہی انکار کر دے تو وہ کلام مجید کا منکر ہو جائے گا اس آیت کریمہ کا. اب بیت المقدس سے لے کر کے جو آگے کے حالات ہیں یہ احادیث صحیحہ سے اس قدر ثابت ہے اور خبر متواتر سے کہ اس میں بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بیت المقدس سے لے کر کے آگے کے حالات کا انکار کرتا ہے تو وہ انسان بہرحال گمراہ تو ضرور کہلائے گا. تو اب آپ دیکھیں سفر معراج میں پروردگار عالم نے سب سے پہلی جو آیت کریمہ نازل فرمائی تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی. اللہ نے کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات. مطلب یہ ہے کہ آگے کی جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں اس کو بیان کرنے والا وہ ہے جو پاک ہے، اس میں وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. تو لہٰذا اب آگے کے حالات جو بیان کیے جا رہے ہیں اس کو جھوٹ پر تصور نہ کرنا، کیونکہ یہ بیان کرنے والا پروردگار عالم ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ہے، عبد کا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف عبد کہتا تو
عام بندے کو بھی وہ صرف عبد کہتا ہے، لیکن جب اس نے کہا کہ اپنے بندے کو، تو اللہ جس کو اپنا بندہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اللہ کے نزدیک اس کا بہت مقام ہے۔ بندے تو سب ہیں، لیکن جسے رب کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، بندہ خاص ہے، تو پھر رب کے نزدیک اس بندے کا مقام بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، اپنے بندے کو، یہ بتلانے کے لیے کہ دیگر نبیوں کی قوم نے، ان کی امتیوں نے اپنے کسی نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو کسی نبی کی ماں کو خدا کی بیوی کہہ دیا، تو تم میرے نبی کے بارے میں ایسا نہ کہنا۔ اگرچہ میں اپنے نبی کو سفر معراج میں بلوا رہا ہوں اپنے پاس، لیکن وہ نبی میرے ہیں اور بندہ بھی ہے، میری اولاد نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے لفظ عبد کا استعمال فرمایا، بعبدہ، کہ جس نے اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو سفر معراج کرائی۔ تو بہرحال اب اگر سفر معراج کا مکمل واقعہ بیان کروں تو پھر اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ بس اجمالی طور پر میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک یہ کلام مجید سے ثابت ہے۔ اب آگے کے جو حالات ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار شب معراج کو گفتگو کے دوران بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معراج نہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا، یہ معراج نہیں کہ جہنم کو دیکھا، یہ معراج نہیں کہ ساتوں آسمان کی سیر کی، عرش اعظم پر گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، یہ معراج نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو، عرش اعظم کو، سدرۃ المنتہا کو، ساتوں زمین کو، جنت کو، جہنم کو، ان سب کو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہاں اگر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے جاتے ہیں تو یہ میرے آقا کی معراج نہیں ہے۔ معراج یہ ہے کہ ان سب سے بڑھ کر کے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، یہ میرے آقا کی معراج ہے۔ اس لیے کہتے ہیں معراج کہ ایک ایسی چیز جو انسان کے لیے بہت بڑھ کر کے ہو، تو رب کا دیدار یہ سب سے عظیم ہے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، یہ معراج مصطفیٰ ہے۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کے حوالے سے نازل فرمایا۔ اس کے بعد اسی سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت کریمہ ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے فتنہ اور فساد کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی کو، تو پروردگار عالم نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، ایک ظالم بادشاہ کو، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور دوسری بار حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، تو پھر بابل کا بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب قوم بد عملی کا شکار ہو جاتی ہے نا، گمراہیوں کا شکار ہو جاتی ہے، اللہ کے نبیوں کی گستاخی قوم کرنے لگ جائے، علماء کرام کی شان میں گستاخی کرنے لگ جائے، تو پھر ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم پر ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی، ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کبھی مبتلا مت ہونا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ جب کسی قوم میں بے حیائی کا کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں، یعنی کہ کھلم کھلا
تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئی. یہ حدیث مبارکہ ہے. آج ایک بیماری پھیلی ہے کورونا وائرس. اس سے پہلے بھی طاعون کی بیماری پھیلی تھی. آج سے 1400 سال پہلے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, میرے آقا نے حدیث مبارکہ بیان فرمائے, صحابہ کرام کو سمجھایا کہ جب قوم میں برائی عام ہو جائے, ایک دوسرے کو دکھا کر کے لوگ گناہ کریں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماری کو اس قوم میں پیدا فرما دیتا ہے کہ جو اس سے پہلے وہ بیماری نہیں تھی. یہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. اب موجودہ زمانے پر تھوڑا غور کریں. آج برائی کرنے میں انسان شرم تو محسوس نہیں کرتا, لیکن لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے برائی کرتے ہیں. کتنے ایسے جگہ پر ایک ساتھ کتنے بندے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو پھر ہے مسلط, ظالم بادشاہ بھی مسلط ہے, اور ایسی بیماری بھی آن پڑی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اس بیماری کا نام بھی نہیں سنا تھا. اس بیماری کو اگر دور کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے جو حدیث رسول کی روشنی میں سمجھ میں آ جائے, وہ یہ ہے اعلانیہ طور پر گناہ کرنا بند کر دو. ایک دوسرے کو دکھا کر کے گناہ کرنا بند کر دو. گناہ تو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک دوسرے کو اگر دکھا کر کے گناہ کریں گے تو پھر گناہ کے بڑھنے کے امکانات اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری چیز, پہلی چیز یہ کہ اعلانیہ طور پر گناہ کرنے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, بیماریوں کو عام کر دیتا ہے. ایسی بیماری جو اس سے پہلے نہ آئی تھی. نمبر 2, جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قحط اور مصیبتیں نازل فرما دیتا ہے. یہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. نمبر 3, جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے. اگر زمین پر چوپائے نہ ہو تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا. اللہ زمین پر اگر بارش نازل فرما رہا ہے گناہ ہونے کے باوجود, تو ہمارے لیے نہیں, جانوروں کے لیے, کہ تاکہ ان کے پانی کا انتظام ہو جائے. ان کے صدقے میں اللہ ہمیں پانی دے رہا ہے, ورنہ اتنے گنہگار ہیں. آج اس قدر لوگ گناہوں کے دلدل میں دبے ہوئے ہیں تو ہم ایک قطرے کے پانی کے بھی مستحق نہیں ہیں. نمبر 4, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط فرما دیتا ہے. وہ ان کا مال وغیرہ سب کچھ دشمن چھین لیتے ہیں. آج ہے نا, کئی جگہوں پر ہماری پراپرٹی تھی غائب ہو گئی, مسجدیں ہماری منہدم کی جا رہی ہے, کئی جگہوں پر ہماری اپنی جگہ تھی مسلمانوں کی چھین لی جا رہی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. 5ویں چیز جو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے, جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں, کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے. آج ہے نا, آج ہم سب ایک دوسرے کے گریبان میں جھانکتے ہیں, اختلاف ہم ایک دوسرے سے رکھے ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا. بس جو عمل آسان لگے اسے کرتے ہیں, جہاں تھوڑی سی مشکل پیش آ جائے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. تو بنی اسرائیلیوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. 2 مرتبہ انہوں نے زمین میں فساد مچایا. فساد مچانے کا مطلب وہی کہ اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی کی, شہید کر دیا, اذیت پہنچائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیا اور بیماری کو مسلط فرما دیا. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہاں سے لے کر کے کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے, والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے. اللہ فرماتا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو,
والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، فضول خرچی میں ضرورت کے مطابق مال خرچ کرو، اور نہ بخل کرو۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی خرچ کرنے لگ جاتے ہیں، میرے جیسا کوئی پیسہ والا نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے۔ اور کچھ لوگ کیسے ہیں، پورا جیب میں سنبھال کر کے رکھتے ہیں، 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کرتے ہیں، وہ بخیل ہے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرو، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں بچا کر کے رکھو۔ اگر نہیں خرچ کرو گے، بچا کر کے ہی صرف رکھو گے تو لے کر کے تو جانے والے ہو نہیں۔ حد سے زیادہ خرچ کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ تعلیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا فرمائی، اور فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ کچھ لوگ پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کفاروں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کی پرورش کرو، بلوغیت تک ان کا نکاح کرا دو، اللہ اسی پرورش کی بدولت تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی تو وہ معاملہ تو رک گیا، لیکن آج کا موجودہ جو دور ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تو پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیتے تھے، آج پیٹ میں ہی لوگ مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت کرے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کا ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز طریقے سے جو ہے نہ کھاؤ، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ بغیر کسی تحقیق کے اپنی گفتگو لوگوں کے سامنے نہ رکھا کرو۔ آج بغیر تحقیق کے گفتگو رکھنے والے بے شمار لوگ ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے نکل جاتے ہیں تو 2 گھنٹے کا بیان کر ڈالتے ہیں۔ حضرت کو آتا تو کچھ ہے نہیں، لیکن نکل گئے سمجھانے کے لیے تو کئی گھنٹے کے اسپیچ ان کے آپ کو ملیں گے سوشل نیٹ ورک پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، لیکن آتا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان بچے انہی کو فالو کر کے بگڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، یعنی کہ کچھ لوگ کیا ہے، اپنے آپ میں میرے جیسا کوئی نہیں، یہ چلے سینہ تان کر کے۔ یہ تکبر انسان کو زیبا نہیں دیتا ہے، صرف تکبر اگر کسی کو زیبا دیتا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، جس کی کبریائی ہم خود بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے دن میں 5 مرتبہ، اور جب نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو اس کی کبریائی کے ساتھ ہم اللہ اکبر کہہ کر کے نیت بھی باندھتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کو زیبا دیتا ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اسی تکبر کی بنیاد پر شیطان کی ساری عبادتوں کو پسے پشت ڈال کر کے اسے جنت سے نکال دیا گیا، کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا تو جو مٹی سے پیدا کیا گیا اسے میں کیسے سجدہ کروں، نکال دیا جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فخرج فإنک رجیم، تکبر کرتا ہے نکل جا، تو بہت بڑا مردود ہے، اور قیامت تک کے لیے اسے مردود قرار دے دیا۔ تو تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر کے مت چلو، سینہ اکڑ کر کے چلنا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا۔ کبھی قبرستان جا کر کے دیکھنا، جو سینہ اکڑ کر کے چل رہے تھے وہ آج 2 گز زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ تو کوئی اکڑ کر کے چلنے سے بڑا نہیں بن جاتا۔ میرا رب فرماتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم جو اکڑ کر کے چل رہے ہو تو تم زمین کو چیر تو سکتے نہیں، بلندی میں پہاڑ سے اوپر تو ہو نہیں سکتے، تو پھر اکڑ کر کے کیوں چلتے ہو؟ اے انسان، جب تمہارے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر پیدا ہو جائے، اپنی پیدائش کو یاد کر لینا کہ تمہاری پیدائش ایک ناپاک قطرے سے ہے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سارے تکبر ملیا میٹ ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، اوقات سمجھ میں آ جائے گی، حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ اب ہیں کیا، ایک ناپاک قطرے ہی کی وجہ سے تو ہمارا وجود ہے، پھر تکبر کس بنیاد پر؟
کس بنیاد پر اترانا, کس بنیاد پر گھمنڈ پیدا کرنا. لہذا انسان ہمیشہ عاجزی کرو, انکساری کرو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم عاجزی کرو گے عزت کم ہو جائے گی, کل بروز محشر محمد الرسول اللہ سے عزت لے لینا. پتہ یہ چلا کہ عاجزی کرنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی ہے, اللہ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں ایک آیت کریمہ اور مشہور آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 78. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم رکھو, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک, یعنی جب سورج ڈھلنے لگ جائے وہاں سے لے کر کے رات کے اندھیرے تک, تو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک یہ 4 وقت کی نماز اسی میں آ گئی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اب فجر کے بارے میں فرما رہا ہے لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, اور صبح کا قرآن, ان قرآن الفجر کان مشہودا, صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر فرما دیا, ظہر سے لے کر کے عشاء تک, اور صبح کا قرآن. مطلب جب صبح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہاں پر تخصیص کے ساتھ صبح کی نماز کا ذکر اس لیے فرمایا. حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ صرف عام لوگوں کے ساتھ ادا نہیں کرتا, رات اور دن, یہ رات اور دن کے جو فرشتے اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں وہ سارے فرشتے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجدوں میں ادا کرتے ہیں. اسی لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی, رات بھر جو وہ سوتا ہے اللہ سونے پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر ایک نماز کا اور تذکرہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو. تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہے, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کی نماز ادا فرمائی ہے, آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے. حدیث مبارکہ میں تہجد کی عبادت کو لاڈلی عبادت قرار دیا گیا. لاڈلی, آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں نا, تو کوئی بچہ بہت لاڈلا ہوتا ہے, تو جو لاڈلے ہوتے ہیں اس کی بات کا کبھی کوئی برا بھی نہیں مانتا, اور وہ جو فرمائش کرتے ہیں اسے مکمل کر دی جاتی ہے, یہ میرا لاڈلا ہے. تہجد کی عبادت یہ لاڈلی عبادت ہے. مطلب یہ ہے اگر رب کو منانا ہے, کچھ مانگنا ہے, جب ساری دنیا سو جاتی ہے تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ, 2 رکعت یا 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھو, تنہائی میں بیٹھ جاؤ, اللہ سے مانگو, اللہ ضرور تمہیں عطا فرمائے گا, چونکہ اللہ لاڈلی عبادت کے صدقے میں دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو تہجد کی جو نماز ہے یہ عبادتوں کو قبول, دعاؤں کو قبول کرنے والی نماز ہے, یہ اس کو لاڈلی عبادت کہتے ہیں. تو بہرحال تہجد, نماز تہجد کا بھی ذکر ہے اس آیت کریمہ میں. اب اسی پارے میں ایک اور سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ کہف کہتے ہیں. اس سورہ کہف کی سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے بندے خاص پر کتاب اتاری. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا بندہ خاص قرار دیا. ولم یجعل لہ عوجا, اور کلام مجید کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کلام مجید میں جو الفاظ ہیں, جو آیتیں ہیں, اور اس کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس میں کچھ بھی تم نقص نہیں نکال سکتے ہو, ہر نقص سے اللہ کا کلام پاک ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت کریمہ میں سورہ کہف کے پروردگار عالم نے اپنی تعریف بیان فرمائی. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے. اپنی تعریف کے فوراً بعد رب نے محبوب کی تعریف بیان فرمائی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندو, جہاں جہاں میری تعریف کرو گے تو ساتھ میں میری محبوب کی بھی تعریف کر لینا, تب میں اپنی تعریف کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, کہ جہاں
رب کی تعریف کرتے ہو وہاں محبوب کی بھی تعریف کر لیا کرو. اسی لیے نماز میں اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ محبوب کے ذکر کو شامل فرما دیا. ہر جگہ پر جہاں بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اذان میں دیکھ لو رب کی وحدانیت کے اعلان کے بعد فوراً محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہے. تو ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا خاص لحاظ رکھا ہے اور اپنے بندوں کو تعلیم بھی دی ہے کہ جہاں میری تعریف کرتے ہو تو میری تعریف کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کی بھی تعریف کر لیا کرو. اب اسی سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اصحاب کہف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جن کا واقعہ کافی مشہور ہے. یہ صاحب ایمان حضرات تھے. ایک وقت کا ایک بادشاہ تھا دقیانوس بادشاہ. یہ بہت ظالم بادشاہ تھا. یہ لوگوں کو شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا. اگر کوئی ایمان والا ہو جائے تو اسے سزا دے کر کے مشرک بنوا دیتا تھا. بتوں کے سامنے سجدے کروانا. تو اس طریقے کا معاملہ تھا دقیانوس بادشاہ کا. بت پرستی پر یہ کافی مجبور کر دیتا تھا. لیکن دقیانوس بادشاہ کی بادشاہت میں اس زمانے میں کچھ نوجوان بندے تھے جنہوں نے پکا عہد کر لیا تھا کہ ہمیں کچھ بھی کر دیا جائے لیکن ہم اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کریں گے, بتوں کو نہیں پوجیں گے. اور پھر وہ اپنی بات پر قائم رہے. جب ان کو لگا کہ ہم اگر دقیانوس کے پاس رہتے ہیں یہ ہم کو سزا دے گا, مارے گا, قتل کر دے گا, لہٰذا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں. تو دقیانوس بادشاہ کی ظلم و بربریت سے تنگ آ کر کے چند نوجوان حضرات وہاں سے ہجرت کر کے نکلے. تو وہ سوچے کہ کہیں بھی جائیں گے تو یہ پکڑ ہی لیں گے, چلو پہاڑ کے کسی غار میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں, یہیں پہ رہیں گے جب تک اللہ رکھے. تو یہ اندر گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا گیا تھا. اصحاب کہف کا کتا کافی مشہور ہے. تو یہ کتا بھی چلا گیا. لیکن جب بادشاہ اور اس کی فوج کو معلوم پڑا یہ چند نوجوان جو موحد ہے, ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں, جو ہمارے بتوں کو نہیں پوچھتے ہیں, غار میں جا کر کے پناہ لے چکے ہیں, تو اس نے ایک آدمی کو بلایا, بولے جاؤ چند لوگوں کے ساتھ جا کر کے اس غار کے اوپر ایک پتھر ڈال دو تاکہ یہ لوگ اندر ہی دفن ہو جائے, مر جائیں, ختم ہو جائیں. اس سے بڑھ کر کے ان کے لیے کوئی سزا نہیں. تو جو شخص تھا وہ اچھا انسان تھا, وہ آیا, آ کر کے پہلے ان کے ناموں کو لکھ کر کے ایک جگہ پر ٹانگ دیا. ٹانگنے کے بعد جو ہے اس کو سوراخ کو ایک پتھر کے ذریعے سے بند کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. جب دنیا کی طاقت اپنی پوری طاقت دکھائے لیکن جب رب مدد کرنے پر آ جائے تو دنیا کی طاقت کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ جو نوجوان بندے تھے عبادت گزار, اللہ کی وحدانیت کے قائل, پروردگار عالم کو ماننے والے, ان کو اپنے رب پر بھروسہ تھا. اور جو رب پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ جیسے غار میں رہے تو ظاہر سی بات ہے انسان بھوکا تو رہ نہیں سکتا. اللہ نے اس قدر حفاظت فرمائی کہ ان کو سلا دیا. 309 سال تک سوتے رہے. کتنے سال تک؟ 309 سال تک. ادھر دقیانوس بادشاہ کی بادشاہت ختم ہو گئی, اس کی ظلم و بربریت سب ختم, اور وہ جو بت پرستی اور شرکیہ لوگوں سے کام کرواتا تھا وہ سب ختم ہو کر کے اب اس علاقے میں توحید گنگنانے لگے تھے. لوگ ایک خدا کی عبادت کرنے لگ گئے تھے. یہ لوگ ایک دن اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو لگا کہ تھوڑی دیر یہ سوئے ہیں, ایک دن ہوگا, ایک دن کا کچھ حصہ ہوگا. یہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے. ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ 300 سال تک سوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ جا کر کے کھانا وانا لے کر کے, اور بھوک لگی ہے. تو یہ نکلے پرانے زمانے کا پیسہ لے کر کے, 309 سال پہلے کا پیسہ لے کر کے نکلے. ایک دکان پہ پہنچے, وہ نکل کے دیکھیں تعجب میں پڑ گئے, یہ کیا ہے, علاقہ پورا تبدیل ایک دن میں. گئے وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے پیسہ نکال کر کے دکھایا کہ کھانا دو ہم کو. دیکھا تو یہ تو بہت پرانی رقم ہے, تم نوجوان ہو, کہیں سے تم کو خزانہ تو نہیں مل گیا. بادشاہ کو اطلاع کیا کہ دیکھو ایک جو ہے پرانے زمانے کی رقم لے کر کے آیا, شاید اس کو خزانہ مل گیا ہوگا. تو وہ بادشاہ جو ہے معلوم پڑنے پر بادشاہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیجا, جا کر کے دیکھو. تو اسی زمانے میں ہوا یہ تھا کہ بادشاہ تو بہت اچھا تھا لیکن کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کے منکر ہو گئے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیل کے طور پر اصحاب کہف کو پیش کرنا تھا. تو بادشاہ نے چند ساتھیوں کو بھیجا. تو جا کر کے وہاں پر میں اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ معلوم پڑا کہ یہ لوگ واقعی 309 سال تک اسی غار میں تھے, اور اس نے جو تحریر وہاں پر وہ شخص نے ٹانگی تھی لکھ کر کے, وہ تحریر بھی موجود تھی. تب بادشاہ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد یہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں, تو وہ رب ہے جو 300 سال سلاتا بھی ہے, بعد میں لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور اس کی عمر کو بھی برقرار رکھتا ہے. تب اصحاب کہف کو دیکھ کر کے جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر تھے, اس واقعے کو دیکھ کر کے وہ سب کے سب قائل ہو گئے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ضرور کرتا ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب انسان ہمت کر لے تو پھر اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. ہمت مردہ مدد خدا. مرد طاقتور انسان ہمت کر لے, اللہ اس کی ضرور مدد کر لیتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی دین کی خاطر, اپنے ایمان کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا. اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی. اب ایسی حفاظت فرمائی, اللہ اکبر, ان کے ناموں میں وہ برکتیں ہیں. اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے, ان کے نام کی تلاوت کر لے, اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. تو اب آپ سوچیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دیگر نبی کی امت کے ولیوں کا عالم یہ ہے. اصحاب کہف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے تو نہیں ہے. غالباً یہ حضرت عیسیٰ کے قوم میں سے, یا حضرت عیسیٰ سے پہلے جو نبی تھے ان کے قوم میں سے ہیں. تاریخ میں تو یہی ہے. تو یہ دوسرے قوم کے امتی ہوئے. جب ان کے ناموں میں برکت ہے تو جو سید المرسلین ہے, جو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ان کے امتیوں کے ولیوں کے ناموں میں وہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے صدقے میں نبی کے ولیوں کے ناموں کے برکتوں میں شفا عطا فرما دیتا ہے. چونکہ اصحاب کہف کے ناموں میں برکت ہے کہ اگر حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ان کے نام کو لکھ کر کے رکھ دو گے, گھر جلنے سے محفوظ, گھر میں جو سامان ہے وہ چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں میں برکتیں رکھی ہے. تو بہرحال اسی طرح یہاں پر آیت نمبر 32 میں اسی سورت کے پروردگار عالم نے جو ہے ایک دو لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. کہ یہاں پر دو شخص, ایک مسلمان اور ایک کافر, کہ جو کافر تھے اس کے باغات تھے اور جو مسلمان تھے وہ تھوڑے غریب تھے. تو کافر جو ہے نا باغات کی وجہ سے اکڑ کر کے چلتا تھا. تو غریب نے کہا کہ اکڑنا نہیں, ماشاءاللہ کہا کرو, ورنہ پھر تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو کافر کو سمجھایا, اس نے نہیں مانا, تو اس کے سارے مال ختم ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو جب مال و دولت ملے تو اسے اللہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اپنے مولا کی تعریف اسے کرتی رہنی چاہیے, پروردگار عالم کی تعریف کرتی رہنی چاہیے. دیکھیے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال یا اولاد یہ دنیا کی زینت ہے, آخرت کی زینت کیا ہے؟ تمہارے نیک اعمال ہیں. تو لہٰذا مال اور اولاد یہ اگر عارضی طور پر تمہیں مل گئے تو اس کی وجہ سے اکڑ کر کے نہیں چلنا. کیوں؟ یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. ایک دن وہ ہوگا کہ ہم پہاڑوں کو اور زمینوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے تمہاری نگاہوں کے سامنے. یہ مال و دولت سب ختم ہو جائیں گے. وعرضوا علی ربک صفا, اور تم میں سے ہر کوئی پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اور اسے اپنے ساری زندگی کا حساب مولا کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. لوگ کہیں گے کیا بات ہے, اس کاپی میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے, کوئی چھوٹی سی بھی چیز نہیں چھوٹی, بڑی سی بھی چیز نہیں چھوٹی, اس نے سب کچھ لکھ کر کے رکھ دیا ہے. تو آپ میں سے ہر کسی کی ڈائری بن رہی ہے, ہر کسی کے نام پر کتاب لکھی جا رہی ہے. لکھنے والے کوئی عام نہیں, اللہ کے فرشتے ہیں. آپ کوئی کم نہیں ہو. صبح سے لے کر کے شام تک آپ جو کچھ بھی کرتے ہو, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, چھوٹی سی بھی چھوٹی چیز اور بڑی سی بھی بڑی چیز, ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا.
اور اللہ فرمائے گا کہ تم اپنے نامہ اعمال خود پڑھو، پھر وہ انسان اس دن ہکا بکا رہ جائے گا جب دنیا کے سامنے اپنے گناہوں کو بھی پڑھے گا، اپنی نیکیوں کو بھی پڑھے گا۔ آج اپنا گناہ بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، کل سب کے سامنے، سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے، پروردگار عالم کے سامنے اپنی اپنی کتاب پڑھنی پڑے گی۔ تو کوئی کم نہیں ہے، ہر کسی کے نام پر بک لکھی جا رہی ہے، کتاب لکھی جا رہی ہے۔ اسی لیے صبح سے لے کر کے شام تک ہر قدم کے بارے میں یہ سوچنا کہ میرے سارے اعمال کو لکھنے والے فرشتے میرے ساتھ ہیں، تو پھر زندگی گزارنے کا سلیقہ ضرور آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کو کلام مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولاي صل